اپنا غریب چھوری کو چھپانے کے لیے، گوگی صاحبہ کو بچانے کے لیے، علیمہ باجی کو بچانے کے لیے، فورن فنڈنگ کیس سے چھپنے کے لیے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، نفرت کی سیاست کھیلا جا رہا ہے، دھمکیاں دیا جا رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی ہر عوام دشمن سازش کو ناکام کروایا، آج بھی ہم یہ قط بجلی کا سازش ناکام کروائے۔ اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہو تو دے دو، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ہمارے آنکھیں کے سامنے راولپنڈی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ ملک کے چاروں کونے پہ آگ ہی آگ تھا۔ ہم اگر چاہتے تو تب بنتا کہ ہم نفرت کی سیاست کھیلتے، اگر ہم چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم انتشار کی سیاست کرتے، کوئی منع نہیں کرتا اگر ہم گراؤ جلاؤ کا سیاست کرتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دی گئی۔ یہ امتحان تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے، صدر زرداری کے لیے، میرے لیے، لیکن ہمیں نفرت کی سیاست سکھایا ہی نہیں۔ جب موقع آیا تو صدر زرداری نے کہا، کیا کہا کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ وہ موقع بنتا تھا، میں آپ سے کہہ سکتا تھا کہ مجھے انتقام چاہیے، میں آپ سے مطالبہ کر سکتا تھا کہ نانا کو بھی دفن کیا، ماموں کو دونوں دفن ہوئے، اب بس ہو گیا، برداشت ختم ہو رہا ہے، مجھے انتقام چاہیے، انتقام دو۔ اوان صدر میں چلو، اوان صدر میں ٹوٹ پڑو، مجھے عامر مشرف کا سر چاہیے۔ اگر 27 دسمبر 2007 پہ وہ میرا تقریر ہوتا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہو جاتا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نفرت کی سیاست نہیں سکھائی، ہمیں انتشار کی سیاست نہیں سکھائی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں امید کی سیاست سکھائی، یکجہتی کی سیاست سکھائی۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے ذاتی انتقام کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے اگر کچھ کہا تو اتنا ہی کہا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے، اور شکر الحمدللہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے، صدر زرداری کی قیادت میں ہم نے محبت کی سیاست، امید کی سیاست، جوڑنے کی سیاست کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا، عامر مشرف کو گھر بھیجا، آمریت ختم کی، جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین کو بحال کیا، نعرے بھٹو لگاتے ہوئے ہم نے صوبائی خود مختاری دی، NFC ایوارڈ دلوایا، جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے، روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرتے ہوئے
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا اور غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے. جی بھٹو کا نعرہ لگایا، خدمت کی سیاست کی، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. پاکستان میں معاشی ترقی، پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کی بندوبست کی. اور میں یاد دلواؤں آپ کو کہ یہ وہی صدر زرداری جو 12 سال جیل برداشت کی، اب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت دے کا خود جس پہ خود تشدد ہوا تھا، اسی صدر زرداری نے اس ملک کا قیادت سنبھالتے ہوئے ایک سیاسی قیدی نہیں رکھا، ایک بھی نہیں. اسی صدر زرداری جس کی زندگی بھر اسی میڈیا پہ کردار کشی ہوتی رہی اور آج تک ہو رہا ہے، اسی صدر زرداری نے کبھی میڈیا پہ پابندی نہیں لگائے. وہ اس حد تک جب آپ ایک زرداری صاحب پہ باری کا نعرہ لگاتے ہو تو صدر زرداری خود ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے ایک زرداری سب سے یاری. وہ اس لیے کہ ہم اتحاد کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، پورے پاکستان کو ایک کر کے پاکستان کا مسائل کا حل نکالنے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نفرت کی سیاست پہ، انتشار کی سیاست کو رد کرتے ہیں. جب میں اپنا سیاست شروع کر رہا تھا تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک سلیکٹڈ راج قائم کرنے کے لیے جمہوریت کو خطرہ ڈالنے کے لیے ایک سازش پک رہا ہے، اور اس سلیکٹڈ راج کو قائم کرنے کے لیے، اس کٹ پتلی جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سازش کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی، ایک صوبے تک محدود کرنے اور اس صوبے سے بھی باہر پھینکنے کی کوشش کی. صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو، ہمارے پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی کو، عہدیدار کو، سیاسی کارکن کو جیل میں ڈالا گیا. جیسے میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ بندوق کی نوک پہ میرے پارٹی سے لوگ نکالے گئے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، مگر ایک دن کے لیے ہم نے نفرت کی سیاست نہیں کی، انتشار کا سیاست نہیں کی. ہم نے کھلے دعویٰ کیا، وعدہ کیا اپنا کارکن سے، اپنا عوام سے، اپنا ملک سے کہ یہ غیر جمہوری طریقے سے اس کٹ پتلی کو
اس سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کیا گیا جو آپ کے آئینی حقوق سلب کرنا چاہ رہا ہے، صوبائی خود مختاری کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، معاشی قتل، عوام کا معاشی قتل پر اتر آیا ہے، مزدوروں کا معاشی قتل، کسانوں کا معاشی قتل، نوجوانوں کا معاشی قتل، مہنگائی کا سونامی، ٹیکسز کا طوفان، کری چوری بھی۔ مگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو سیاسی مقابلہ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو بائی الیکشنز کے میدان میں کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے تو ہاں ہمارا احتجاج ہوگا، ہمارا لانگ مارچ ہوگا، مگر اس کا نتیجہ جمہوری ہوگا، غیر جمہوری ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ملک کی تاریخ کے پہلی بار ہم عدم اعتماد کو ہتھیار بنا کے، آئینی جمہوری ہتھیار اپنا کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے۔ ہم نہ عدالت کے دروازے کے کھٹکھٹائیں گے، نہ کہیں اور کھٹکھٹائیں گے۔ ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں آپ سب کے شکر گزار ہوں، پیپلز پارٹی کے جیالوں کے شکر گزار ہوں۔ اس شہر سے شروع ہونے والے عوامی مارچ جو کراچی سے شروع ہوتے ہوئے پورا پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نہ ایک پتھر پھینکا، نہ ایک گالی دی، نہ کہیں آگ جلائے، صرف سیاسی پرامن طریقے سے اسلام آباد پہنچ کے اعلان کیا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے اور ہم نے سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا ہے۔ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں گا، پہلے تو اب آپ ہمارے استعفے لینے آئے تھے، خود اپنے استعفیٰ دینے شروع کر دیے، مگر یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ کٹ پٹلی، یہ سلیکٹڈ۔ اب لکھ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اب لکھ لو، یہ پختونخوا سے استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ پنجاب سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ یاد نہیں ہے آپ کو، نیشنل اسمبلی نے سے استعفیٰ تو دیے تھے، جیسے بائی الیکشن شروع ہو گئے تو عدالت پہنچ جاتے ہیں کہ پلیز جناب ہمارا استعفیٰ وصول نہ کرو، ہم سیاسی شوشہ کر رہے تھے، آپ سے وہ اپنا سیلری سو لے رہے ہیں، تنخواہ جمع کر رہے ہیں، مگر اپنا کام نہ نیشنل اسمبلی پہنچ کے کر رہے ہیں، نہ صوبے کی اسمبلی میں پہنچ کے کر رہے ہیں، اور آج بھی اپنا ناکام ترین مارچ، کامیاب مارچ تو صرف جیالے کر سکتے ہیں۔ سلیکٹڈ نکلتا ہے تو مارچ ناکام ہی ہونا تھا اور ناکام ہی رہا، ڈر گیا بزدل، ڈر گیا، بھاگ گیا پیچھے، اور یہ بھاگتے ہوئے جیسے اس نے اسمبلی عدم اعتماد کے وقت بھاگا تھا نا، یاد ہے آپ کو، ویسے ہی یہ پنڈی سے بھاگ نکلا اور یہ شوشہ چھوڑا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔